قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته. یہ کتاب الزکوٰۃ کی 7ویں حدیث ہے. بحز بن حکیم اپنے والد سے یعنی حکیم بن معاویہ سے روایت کرتے ہیں اور معاویہ ابن حیدہ صحابی ہیں. تو بحز بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے یعنی معاویہ ابن حیدہ سے روایت کرتے ہیں. بحز یہاں اپنے والد سے حکیم سے اور اپنے دادا سے یعنی معاویہ ابن حیدہ سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا معاویہ بن حیدہ جو صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل صائمۃ ابل، عام چراگاہ میں چرنے والے ہر اونٹ کے اندر زکوٰۃ ہے. عام چراگاہ کے اندر سال کے اکثر دنوں میں، جیسا کہ کل گزشتہ کی تفصیل میں بات آئی ہے کہ سال کے اکثر دنوں میں وہ عام چراگاہ میں چرتے ہوں جانور، تو ایسے تمام اونٹوں کے اندر زکوٰۃ. قاعدہ کیا ہے؟ فی 40 بنت لبون، 40 اونٹ میں ایک بنت لبون ہے. ایک بنت لبون بتایا تھا کہ بنت لبون 2 سال کی مؤنث اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی ماں اب بچے والی ہو گئی، دودھاڑ ہو گئی. اور 1 سال کی مؤنث بچی کو بنت مخاض کہتے ہیں، اور 3 سال کی مؤنث بچی کو، ناقہ کو، اونٹنی کو حقہ کہتے ہیں. اور 4 سال ہو چکا ہو، 5ویں سال میں ہو تو اس کو جزع کہتے ہیں. وہ 5 سال مکمل ہو جائے تو 6ٹھے سال میں مسنہ، لیکن 4 ہی عمر ہے یہاں، بنت مخاض، بنت لبون، حقہ اور جزع. تو کہتے ہیں ہر 40 میں ایک بنت لبون ہے. بظاہر یہ جملہ صحیح نہیں ہے الا یہ کہ اس کو محمول کیا جائے 120 کے بعد، جیسا کہ ہم نے اونٹ کا نصاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کے حوالے سے کل پڑھا تھا کہ جب 120 اونٹ سے زائد ہو تو ہر 40 میں ایک بنت لبون اور ہر 50 میں ایک حقہ ہوگا. ورنہ مسئلہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر 5 اونٹ کے اوپر ایک بکری ہے، 20 سے لے کے 24 اونٹ تک میں 4 بکری ہوگی. جب 25 سے 35 تک ہو تو بنت مخاض ہے، اور جب 36 سے لے کر کے 45 تک رہے معاملہ تو بنت لبون ہوتا ہے واجب. اور اس کے بعد 46 سے لے کر 60 تک میں حقہ ہے، اور 61 سے لے کر کے 75 تک میں جزع ہے، اور 76 سے لے کر 90 تک میں 2 بنت لبون ہے اور 91 سے لے کر 120 تک میں 2 حقہ ہے، اور اس کے بعد ہر 40 میں ایک بنت لبون اور ہر 50 میں ایک حقہ کا قاعدہ ہے. تو یہاں جو کہا گیا کہ ہر 40 میں بنت لبون ہے، اگر اس کو 120 کے آگے پر محمول کرے تب تو ٹھیک ہے عبارت. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لفظ اپنے ظاہری معنی پر صحیح نہیں ہے الا یہ کہ اس کو محمول کیا جائے 120 سے فاضل پر. ایک جملہ تو یہ ہوا، کئی جملے پر یہ حدیث مشتمل ہے. اس کے بعد کہا گیا دوسرا جملہ ہے لا تفرق ابل عن حسابها، اونٹ اپنے حساب سے الگ نہ کیے جائے. کیا مطلب؟ یعنی ہم 2 آدمی خلیط ہے، مشترک ہے، 20 بکریاں ہماری ہے، پارٹنر ہیں ہم. محصل آیا تو صدقہ بچانے کے لیے ہم نے 20 بکریاں اپنی بانٹ لی، الگ الگ کر لیا. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ اونٹ کو اس کے حساب سے الگ نہ کیا جائے. 40 اونٹ ایک ساتھ رہتے ہیں، آپ کے مخلوط مال ہے، تو اس میں ایک بکری زکوٰۃ لگے گی،
جو متوسط ہوگی، متوسط عمر کی ہوگی، متوسط جسامت کی ہوگی، اور جس پارٹنر کی بکری ہوگی وہ اس کا آدھا حصہ اپنے ساتھی سے لے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اونٹ کو اس کے حساب سے الگ نہ کیا جائے، یعنی بڑے اور چھوٹے اونٹ میں فرق نہ کیا جائے۔ جتنے اونٹ ہیں، بڑے ہوں، بڑے عمر کے ہوں، چھوٹی عمر کے ہوں، یا اسی طریقے سے سن رسیدہ ہوں، تمام طرح کے جو اونٹ ہیں، چھوٹے بڑے موٹے اور دبلے، سب کو گنتی میں، کاؤنٹ میں شمار کیا جائے گا، اور اس میں وہ جو زکوٰۃ کی تفصیل ہے جو ہم نے کل تفصیل سے پڑھا تھا اس کے حساب سے چلے گا۔ تو یہ جملے کا دو معنی ہے کہ اونٹ کو اس کے حساب سے الگ نہ کیا جائے، یعنی اگر دو خلیط ہے یا کئی خلیط مل کر کے خلطاء ہیں، یہ پارٹنرز ہیں، تو وہ اپنے اپنے اونٹوں کو زکوٰۃ کے وقت میں الگ الگ نہ کر لیں تاکہ صدقہ سے بچ جائے۔ یا یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے اونٹ کو کاؤنٹنگ کے اندر شامل کیا جائے گا، حساب کے اندر شامل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ چھوٹے کو الگ کرو، بڑے کو الگ کرو، ایک طرح کے اونٹ 40 ہونے چاہیے، یا ایک طرح کے اونٹ 5 ہونے چاہیے، ایک طرح کے اونٹ 76 سے لے کے 90 تک ہونا چاہیے، ایسا نہیں۔ جتنے اونٹ ہیں وہ سب کے سب کاؤنٹنگ میں آئیں گے۔ یہ دو جملہ ہوا حدیث کا۔ تیسرا جملہ ہے من اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها، جس نے زکوٰۃ اجر اور ثواب کی نیت سے دیا، یعنی خوش دلی سے دیا، ثواب کی نیت سے، فلہ اجرھا، تو اس شخص کو زکوٰۃ کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اگر خوش دلی سے نہیں دیتا ہے، کڑھ کے دیتا ہے، بادل ناخواستہ دیتا ہے، تو زکوٰۃ تو بیت المال اس سے لے گا اسلامی حکومت میں، لیکن ثواب سے محرومی ہوگی اس کو۔ چلیے صاحب، تو اگر خوش دلی سے دیتے ہو تو زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، تم کو ثواب بھی مل رہا ہے، مال میں برکت بھی ہوگی۔ ومن منعها، اور اگر کوئی زکوٰۃ سے انکار کرے، زکوٰۃ کو روک دے، وجوب اور فرضیت کا اعتقاد رکھے لیکن نہ دے، ازراہ مخالط، تو اس حدیث میں فإنا آخذوها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزم ظاہر کر رہے ہیں، بالکل پختہ عزم کہ ہم ضرور اس سے لیں گے زکوٰۃ، وشطر مالہ، اور اس کا آدھا مال جرمانے میں لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک جو زکوٰۃ میں بنت لبون یا حقہ یا جزا جو بھی نکل رہا ہے وہ تو لیں گے ہی، اس کے بعد آدھا مال ہم جرمانے میں لے لیں گے، تاکہ وہ اپنی عادت سے، یا اس طرح کے لوگ اپنی عادتوں سے آئندہ کے لیے باز رہے کہ کبھی بھی زکوٰۃ نہ دینے کا خیال نہ گزرے ان کو۔ اسی جملے پر کلام ہے اہل علم کا۔ کہا آپ نے کہ عظمت من عظمات ربنا، یہ ہمارے رب کے عزائم میں سے ایک عظیمت ہے، یعنی وہ کام ہے جس کو ہم پورے عزم کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پورے جد و اجتہاد کے ساتھ عمل میں لائیں گے، اس میں کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ یہ جو جملہ ہے وہ ومن منعها، اسی بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم اس کے قائل تو نہیں ہیں الا یہ کہ یہ جملہ ثابت ہو۔ لا یحل لآل محمد منها شیء، ایک جملہ اور ہے اس حدیث میں، کئی مسائل اخذ کیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ آل محمد کے لیے اس میں سے، یعنی زکوٰۃ میں سے کوئی بھی حق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آل محمد کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ آل محمد سے مراد آل بنی ہاشم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹیاں، اور اسی طریقے سے آپ کی بیویاں بھی آل کے اندر داخل ہیں، ان کے لیے بھی صحیح قول میں زکوٰۃ نہیں۔ اور اسی طریقے سے آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث بن عبد المطلب، جو بھی بنو ہاشم سے ہے، ان کے تمام مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ حرام۔ حدیث کی روایت امام احمد نے کی، امام ابو داؤد نے، نسائی نے کی، حاکم نے اس کو صحیح کہا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وعلق الشافعی القول، اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی بات امام شافعی نے اس کے ثبوت پر معلق کی کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو، ثابت ہو، تو ہم اس جملے کو لیں گے۔ یہ اعتراض ہے ان کا اصل میں وہ اسی پر، ومن منعها، جس نے زکوٰۃ کو روک دیا، ہم اس کا مال زکوٰۃ میں جو حق ہوگا زکوٰۃ تو لیں گے ہی، اور آدھا مال اس پر جرمانے کے طور پر لیں گے۔ جی بہرحال یہ بحث بن حکیم میں تھوڑا کلام ہے، متکلم فی راوی ہے، لیکن اہل علم نے کہا کہ اس کی حدیث انشاءاللہ حسن درجے سے نیچے کی نہیں ہے، حدیث حسن، اور ہر جملے کا شاہد موجود ہے۔ بعض تو ہم پڑھ چکے ہیں 40 میں، ہر 40 میں ایک بنت لبون ہے، 120 کے بعد یہ ہم پڑھ ہی چکے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب لا یجمع بین مفترق ولا یفرق بین مجتمع، متفرق مال کو ایک جگہ نہیں کر سکتے، اور ایک جگہ جو ہمارا اونٹ ہے اس کو ہم زکوٰۃ سے بچنے کے لیے الگ الگ نہیں کر سکتے۔ اس جملے کے بھی ہم تائید پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد عمل کے لیے حسن نیت ضروری ہے، رضا الہی، ثواب کی نیت ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے ہم پڑھیں گے کہ آل محمد کے لیے اس میں سے زکوٰۃ میں کچھ بھی جائز
نہیں ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پر مصدقہ ہے۔ صرف یہ ایک جو جملہ ہے ومن منع، جس نے زکوٰۃ روک دیا تو ہم زکوٰۃ لیں گے اور آدھا مال اس کے جرمانے میں لیں گے، اس جملے کو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ جملہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال گویا کہ قہرن جو زکوٰۃ نہیں دے گا، اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے کہ زبردستی اس سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ اسلامی شریعت، اسلامی حکمراں اس سے قوت کے بل پر زکوٰۃ وصول کرے گا۔ باقی رہی وہ بات کہ مالی جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تاکہ وہ اس طرح کی اس کی سزا ہو اور آئندہ دوسرے لوگ بھی زکوٰۃ دینے سے آناکانی نہ کریں، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ گو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے تلمیذ ابن القیم رحمہ اللہ نے مالی جرمانہ کو اس حدیث کی روشنی میں جائز قرار دیا ہے، لیکن جمہور نے کہا کہ نہیں، کیونکہ بہت سارے وہ نصوص جو مسلمان کے مال کے احترام کو ثابت کرتے ہیں، حرمت کو ثابت کرتے ہیں، اور بغیر رضامندی کے یا ناحق کسی کا مال لینے کو کہ جو عدم جواز پر دال ہے، دلالت کرتے ہیں، اس کے خلاف۔ اور اس حدیث کے اندر ائمہ جرح و تعدیل نے محض ابن حکیم میں اعتراض کیا ہے، کلام کیا ہے، لہذا یہ جو ہے کہ آدھا مال جرمانے میں لے لیں گے زکوٰۃ کے علاوہ، بہرحال اس جرمانے کو ثابت کرنے کے لیے قوی ترین حجت ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اور بحث ابن حکیم کی مطابقت کسی سے ثابت نہیں ہے، لہذا صحیح یہ ہے کہ ولی امر ایسے ہی کچھ ڈال ٹپٹ کرے اور اس کو زجر و توبیخ کرے، لیکن یہ ہے کہ جرمانے میں آدھا مال اس کا لے لے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قول کے قائل ہے۔ باقی اور جو جملے ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ آگے حدیث ہے، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه ابو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه۔ وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول والراجع وقفه۔ یہ جو مال میں شرط ہوتی ہے کہ 1 سال گزر جائے، یہ غلہ اور پھل، کھجور اور منقع کے علاوہ چیزوں کے اندر حولان حول کی قید ہے کہ 1 سال گزر جانا چاہیے۔ چوپائے میں اور بھی سالانہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی طریقے سے نقود، سونا چاندی، اور اسی کے حکم میں جو کرنسی نوٹس ہیں اس پر بھی سال گزرنا چاہیے، مال تجارت ہے اس کے اوپر بھی سال گزرنا چاہیے، اور صرف یہ جو محصولات زراعیہ ہے، پیداوار ہے کھیتی کی یا باغ کی، کھجور انگور، اس کے اندر جب فصل کٹے گی تیار ہوگی زکوٰۃ واجب ہوگا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کٹے گی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بعض لوگوں کے یہاں 3 فصلیں ہوتی ہیں، بعض کے یہاں، اکثر لوگوں کے یہاں، اکثر علاقے میں 2 فصلیں ہوتی ہیں، تو کھیتی کرنے والے کسان لوگ یا جن کے پاس زمینیں ہیں، زمینات ہیں، ان کو سال میں کہیں اگر 1 فصل ہے تو 1 مرتبہ زکوٰۃ دیتے، کبھی 2 فصل ہے، کہیں کوئی 3 فصل اگا لیتے ہیں تو پھر 3 مرتبہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن سونے چاندی اور کرنسی نوٹوں کی، جانوروں کی، اور اسی طریقے سے اموال تجارت کی زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ لگتی۔ اسی سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے جس کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت لك 100 درہم، اگر جب تمہارے پاس 200 درہم چاندی ہو، اور 1 درہم جیسا کہ کل ہی گفتگو ہوئی ہے کہ 3.975 یعنی 595 گرام، 595 گرام، 200 درہم، 1 درہم 3.975، اس کو اگر 200 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 595 گرام، 595 گرام ہو۔ اذا كانت لك 100 درہم، اگر تمہارے پاس یا جب تمہارے پاس 200 درہم ہو جائیں، وحال علیہ الحول، اس کے اوپر سال گزر جائے، تو اس میں 5 درہم واجب ہوگا۔ کل تک 50 گرام سونا تھا، ابھی 1 مہینہ پہلے 40 گرام بڑھایا ہے، 90 گرام ہو گیا ہمارے پاس، یا 50 گرام بڑھایا ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب جب یہ 50 گرام جو ایڈ کیا ہے اس کے اندر 2 مہینہ پہلے، جب 10 مہینہ ہوگا تب پوری مال کی زکوٰۃ ہم کو لگ جائے گی، 100 گرام کی لگے گی، لیکن ابھی 50
چونکہ ابھی ایڈ کیا ہے اس کے اندر 1-2 مہینہ پہلے، لہذا نصاب پر زکوٰۃ نہیں گزرا. تو 5 درہم ہے، یعنی 2.5% کے حساب سے 200 درہم ہے تو 100 درہم میں 2.5 درہم اور 200 درہم میں 5 درہم. جی، اور درہم کا وزن تو سمجھ گیا کہ 4.25 گرام ہوتا ہے. کہتے ولیس علیک شیء، اسی طرح سے سونے میں کوئی زکوٰۃ تم پر نہیں جب تک کہ 20 دینار سونا نہ ہو تمہارے پاس. اب دینار کا وزن 4.25 گرام ہے، 4.25، تو اس طریقے سے 85 گرام ہوتا ہے. اور سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ 90 گرام کے قائل ہے. تو جب تک یہ 85 یا 90 گرام علی اختلاف ہے العلماء، جب تک اس کے اوپر جب تک 20 دینار سونا نہ ہو تمہارے پاس، 85 یا 90 گرام سونا نہ ہو، جس پر 1 سال گزر جانا چاہیے. تو اگر 1 سال گزر گیا ہے تو آپ کو 20 دینار میں آدھا دینار دینا ہوگا، تو 40 دینار میں 1 دینار دینا ہوگا، وہی 2.5% ہوا نا. 100 دینار میں 2.5 دینار دینا پڑے گا. جی، فما زیادہ، اور اس کے آگے جو بھی کچھ ہوگا 200 درہم سے زیادہ ہوگا یا 20 دینار سے زیادہ ہوگا، 1 دینار بھی زیادہ ہوگا تو حساب جو 2.5% کا ہے وہ چلے گا. یہاں جانوروں کے طریقے سے اوقاس نہیں ہے کہ 40 سے لے کر کے 120 تک میں 2 بکری، اور 120 سے 121 ہو جائے تو 121 سے لے کر 200 تک میں 2 ہی بکری ہوگی. جی، تو وہ یہاں نہیں ہے. اگر 1-2 درہم بھی بڑھ جائے گا تو آپ کو 2.5% کے حساب سے، اگر مان لیجئے کہ 595 گرام ہے، آپ کے پاس 600 گرام چاندی ہے، تو جو 2.5% کا حساب ہے وہ پورے پر چلائے گا. کہتے ہیں اخیر میں خلاصہ کرتے ہیں ولیس فی مال زکوٰۃ، کسی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ اس کے اوپر سال گزر جائے، سوائے کھیتی اور پھل کے، کہ اس میں جب فصل تیار ہوگی زکوٰۃ واجب ہوگی. کہتے ہیں ابو داؤد نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ حدیث حسن ہے، اور اس کے مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، مگر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور بیہقی نے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے. لیکن ابن ابی شیبہ میں یا زوائد مسند میں یا اسی طریقے سے دار قطنی میں یہ حدیث جو آئی ہے حضرت علی سے، وہ موقوفاً آئی ہے. بہرحال مرفوعاً بھی ہے، موقوفاً بھی ہے. تو چلیے صاحب، مرفوع روایت الحمدللہ ہماری قابل حجت ہے اور حدیث حسن ہے، اس لیے یہ قید اپنی جگہ سال کے گزرنے کی رہی. اسی کی تائید میں کہتے ہیں کہ ترمذی میں ابن عمر سے روایت ہے، یعنی ابن عمر کا یہ قول ہے، من استفاد مالا، جس نے کسی مال سے استفادہ کیا، فلا زکوٰۃ علیہ حتی یحول الحول، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ سال نہ گزر جائے. اور راجح یہ ہے، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابن عمر پر موقوف ہے، لیکن موقوف ہو کر کے بھی یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے جو ضعیف الحدیث راوی ہے. بہرحال یہ موقوف بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سماعت کی، اس کی روشنی میں حولان حول کی قید تمام امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ جانوروں میں اور نقود میں اور اسی طریقے سے اموال تجارت کے اندر حولان حول کی قید ہے. زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال گزر جانا چاہیے، سوائے فصلوں کی زکوٰۃ کی. لا الہ الا اللہ، 12 مہینہ ہو جانا چاہیے قمری مہینے سے. جی، اس لیے کہ عام طریقے سے سال بھر کے اندر جانوروں کے اندر نما دیکھا جاتا ہے، نسل بڑھتی ہے جانوروں کی سال کے اندر، اور اسی طریقے سے تجارت کے اندر بھی منافع سال بھر کے اندر تاجر عام طریقے سے حساب کرتے ہیں، روپے پیسے کے اندر، سونے چاندی کے اندر بھی، اور آدمی چاہتا ہے کہ زکوٰۃ فائدے سے دے تاکہ دینا اس کے لیے آسان ہو جائے. باقی رہا کہ کھیتی اور باغ سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کے لیے حولان حول کی قید نہیں، جیسا کہ قرآن نے خود ہی کہا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، فصل کی زکوٰۃ فصل کٹنے کے ساتھ واجب ہو جائے گی، کیونکہ ویسے بھی غلہ اور پھل تو اضافہ ہی ہے جو ہم کو سال میں 2 مرتبہ، کہیں 1 مرتبہ، کہیں 3 مرتبہ حاصل ہوتا ہے. لہذا جب فصل ہوگی جب زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اب بقیہ اور مالوں کے اندر اتنا وقفہ دے رہا ہے، شریعت دے رہی ہے جس میں اضافہ آ جائے، فوائد آ جائے، منافع آ جائے، تاکہ مال والے کو زکوٰۃ دینے میں سہولت ہو اور وہ خوش دلی سے دے سکے. کیونکہ ویسے بھی زکوٰۃ کا معاملہ مواسات اور غمخواری کا ہے، جو فقراء زکوٰۃ نکال کر کے غرباء کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں. ویسے شریعت اپنی حکمت کو بہتر سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے.
تو حولان حول کی قید جو ہے وہ آپ نے سماعت کی۔ جو جانور ہمارے کام کے ہیں اور در و نسل کے لیے نہیں ہیں، ضرورت کے مطابق ہی ہمارے جانور جو کام کے ہیں جی، تو اور تجارت کے لیے بھی نہیں ہے۔ اگر تجارت کے لیے تو کہا نہ تھا کل کے درس میں کہ 2 اونٹ بھی اگر ہوگا اور 20 گائے بھی اگر ہوں گی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اگر در و نسل کے لیے کہ دودھ دوہیں گے اور نسل بڑھائیں گے تو اس میں 30 میں ایک طبیع اور طبیعہ ہے یا طبیعہ ہے، اور 40 میں مسن ہے، گائے کے اندر پڑھا تھا ہم نے۔ لیکن جو بیل اور گائے ہمارے کام کاج کے لیے ہیں، کھیت وغیرہ کی جتائی کے لیے ہے، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ قول ہے حضرت علی کا، لیس فی البقر العوامل صدقہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث مرفوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی نے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیس فی البقر العوامل شیء، کام کرنے والی گایوں میں صدقہ نہیں ہے۔ امام ابو داؤد نے روایت کیا اور دارقطنی نے، والراجح وقفہ ایضا، کہتے ہیں یہاں بھی راجح یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ اس حدیث کی سند میں یہ حارث عور بھی ہے جو جھوٹاڑا بھی ہے، لیکن عاصم بن زبرہ نے بھی اس روایت کو حضرت علی سے نقل کیا، اسی لیے انشاءاللہ یہ حدیث بھی حسن درجے میں۔ تو کام کاج کے جو جانور ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں۔ باقی رہا کہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حضرت علی سے ان الفاظ کے ساتھ منقول نہیں ہے، لیس فی البقر العوامل صدقہ، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے۔ دارقطنی نے اس حدیث کو ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے، جس میں کہتے ہیں سوار بن مصعب نام کا راوی ہے، اس نے لیث سے روایت کی ہے، اس نے مجاہد سے، اس نے ابن عباس سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ تو سوار بن مصعب بھی ضعیف متروک الحدیث ہے، اور یہ لیث بھی ضعیف راوی ہے۔ بہرحال تو کام کاج کے یا کھیتی کے کاموں میں آنے والی گائے اور بیل کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے جو آلات زراعت ہے، یا ٹریکٹر وغیرہ ہے، یا پمپ سیٹ ہے جس سے پانی نکالتے ہیں، یہ مشین سے پانی زمین کے اندر سے نکالتے ہیں کھیتی کی سینچائی کے لیے، باغ کی سینچائی کے لیے، یا اسی طریقے سے بڑھئی جو ہے نجار کارپینٹر اس کے جو اوزار ہے، یا اسی طریقے سے لوہار ہے جی آہن گیری جو کرتا ہے اس کے جو اوزار ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے پاس چھاپے خانے ہیں، اسی طریقے سے کپڑے کی دھلائی کی مشینیں ہیں، اور بھی پروڈکشن کے لیے جو بھی مشینیں ہیں ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے حاصل ہونے والے جو منافع ہے اور جو اس کی انتاجات ہے، پروڈکٹس ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی سال کے اندر۔ اچھا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یتیم بچے ہوتے ہیں اور مال بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ، کچھ لوگ ہیں جو کروڑوں کے ہیں لیکن ذہنی طور پر پاگل ہے جی، مجنوں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زکوٰۃ تو مال میں واجب ہوتی ہے، مال تو بچہ نہیں ہے، مال جو تو یتیم نہیں ہے جی، یا مال پاگل تو نہیں ہے، تو لہٰذا جو ولی امر ہوگا، یعنی بچے کا جو ولی ہوگا یا اس پاگل کے کاروبار کو جو دیکھ رہا ہوگا، اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ یتیم کے مال میں بھی اور مجنوں کے مال میں بھی واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو مال میں واجب ہوتی ہے، بدنی عبادت ہے تو بچے پر واجب نہیں ہے، نماز واجب فرض نہیں ہے جی، یا مجنوں پر بدنی عبادت نہیں ہے، لیکن جو عبادت مالی ہے تو مال ہے، اور جو مال کو جو مال کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ حدیث دیکھیے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عبداللہ بن عمر، لکھا آپ نے یہاں پر، حافظ ابن حجر نے جو سند ذکر کی، عمرو بن شعیب اپنے باپ شعیب سے، اور شعیب اپنے دادا سے، کیونکہ شعیب کے والد ہے محمد اور دادا ہے عبداللہ بن عمر، تو معلوم ہوا کہ عن جدہ ہی جو عمرو بن شعیب کے معاملے میں آتا ہے تو شعیب کے دادا مراد ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے لکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے، اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، یا شعیب نے باپ سے بھی سنا ہے، دادا سے بھی سنا، تو ان کی حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولی یتیما لہ مال، جو یتیم کا والی ہو، اس یتیم کا جس کے پاس مال ہے تو اس کو چاہیے کہ تجارت کرے، اس یتیم کے مال میں تجارت کرے، ولا یترکہ حتی تأکلہ الصدقہ، حتی تأکلہ الصدقہ، اور اس کو یوں نہ چھوڑے مال کو تاکہ صدقہ کھا لے، جو قرآن مجید میں جو حکم ہے کہ صاحب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، لوگ یتیموں کے مال کے تعلق سے پوچھتے ہیں، کہیے کہ جو والی ہے یتیم کا، جو دیکھ ریکھ کر رہا ہے، جس کی نگرانی میں بچہ ہے اور مال ہے، اس کو چاہیے کہ مال میں اصلاح اور درستگی کا طریقہ اختیار کرے،
یا قرآن نے کہا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، باللتی ہی احسن کا مطلب یہ کہ تجارت میں لگاؤ تاکہ اس کا مال بڑھے، اضافہ ہوتا رہے اور فوائد سے زکوٰۃ دی جاتی رہے، ورنہ اگر مال جو کا تو رکھو گے، کوئی کاروبار نہیں کرو گے، کاروبار بند کر دو گے تو سال بہ سال زکوٰۃ اس کی نکلتی جائے گی، یہاں تک کہ صدقہ سے مال ختم ہو جائے گا یا بہت کم رہ جائے گا یتیم کا۔ تو اس لیے جو یتیم کے مال کا والی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کھیتی باڑی ہے، باغات ہے، تو اس کی اصلاح و درست کری کرے تاکہ اس سے پیداوار ہو اور اس کو بیچ کر کے زمینات خریدی جائے، باغات خریدے جائے یا کچھ اور اگر تجارت ہے تو اس تجارت کو بڑھایا جائے۔ غریب آدمی ہے، محتاج ہے، تو اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے سکتا ہے یا اپنی تنخواہ متعین کر لے، اور اگر مالدار ہے تو یتیم کے مال سے بچے، یوں ہی ثواب کے لیے اس کے مال کی دیکھ ریکھ کرے۔ اور جو لاگت ہوتی ہے سارے اخراجات وغیرہ، جتنے بڑی کمپنی ہے اس کی اور جتنے ملازمین ہیں اور جتنے آپریٹرس ہیں، اس سب کی تنخواہ دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ مال اس کا آگے بڑھے گا۔ اور اس طریقے سے ماشاءاللہ کروڑوں لاکھوں کا مال باپ چھوڑ کے گیا ہے، اب آپ جب وہ بالغ ہوگا اور جب اس کو آپ مال حوالے کریں گے گواہوں کے سامنے تو ماشاءاللہ اب آپ نے کروڑوں بنا کر کے دیا ہے جی۔ تو اسی لیے والی کی ذمہ داری ہے، مفہوم بالکل واضح ہے، قرآن مجید کی آیت سے تائید ہے۔ یہ اصل میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کی سند پر کلام ہے، اس حدیث کی سند پہ کلام ہے۔ گو کہ عمر بن شعیب کی روایت کے تعلق سے کہا کہ حدیث حسن ہوتی ہے، لیکن اس کی سند میں یہ مثنى بن الصباح الیمانی جو ہے وہ ضعیف راوی ہے، اس لیے کہا کہ ایسے نہ چھوڑو کہ اس کو صدقہ کھا جائے۔ ترمذی نے روایت کیا، دارقطنی نے روایت کیا، حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ اسنادہ ضعیف، حدیث کی سند ضعیف ہے۔ اور اس معنی کی تائید ایک مرسل روایت سے ہوتی ہے جو امام شافعی نے اپنی مسند میں بیان کیا، لیکن اس کی سند کے اندر بھی راوی جو ہے وہ ضعیف ہے یہ، اس میں بھی جو ہے ابن جریج مدلس ہے، اس نے عن کے ذریعے روایت کیا ہے، اور یوسف بن ماہک جو ہے وہ بھی تابعی ہے، ثقہ ہے، لیکن بہرحال تو مرسل روایت ہوئی جی۔ ایک تو یہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، ابن جریج نے عنانا کیا ہے، عن کے ذریعے بیان کیا ہے، لیکن سب کے باوجود بھی ضعیف روایت کی تائید قرآنی آیات سے ہوتی ہے کہ یتیم کے مال میں اصلاح کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو تجارت میں لگائیں، ایسے کام میں لگائیں جس میں مال کے اندر نما ہو، اضافہ ہو، مال محفوظ رہے، بڑھے، نہ یہ کہ صرف زکوٰۃ کے دے کر کے اور کھلا پلا کر کے بچہ جب تک بالغ ہو یا اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا خود ایسا بے ایمان ہو کہ جلدی جلدی کھا پی کر کے ختم کر دے کہ صاحب چلو تمہارا جو مال ہے تمہاری عمر کے ساتھ ساتھ سب ختم ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلیے، تو زکوٰۃ یتیم کا مال یا مجنون کا مال اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جا رہا ہے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی، کیونکہ تؤخذ من اغنیائہم، مالدار کے مالوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ یہ خذ من اموالہم صدقہ، جو لوگ صدقہ دینے والے ہیں، اہل ہے بڑا زکوٰۃ دینے والے، ان کے مال سے لیجیے۔ تو یتیم کا مال ہو کہ کسی مجنون کا مال ہو، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور نکالنے کا مکلف کون ہوگا؟ ولی امر، جو اس کو دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے اس کے کاروبار کی۔ زکوٰۃ دینے کے لیے اگر کوئی شخص آئے بیت المال میں یا کسی کو بھی مستحق کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ وصول کرنے والے کو چاہیے کہ اس کے حق میں دعا کرے۔ چنانچہ متفق علیہ روایت لے کر آئے ہیں عن عبداللہ بن ابی اوفیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل علیہم، متفق علیہ۔ عبداللہ بن ابی اوفیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی قوم اپنا صدقہ لے کر آتی تو آپ صدقہ لیتے اور دعا دیتے اس کو، اللہم صل علیہ، اللہ ان پر صلاۃ بھیج۔ اور اللہ کا صلاۃ بھیجنا یعنی فرشتوں کے درمیان ملأ اعلیٰ میں اس کی ثنا خوانی فرمائے، اس کی تعریف اور اس کا تذکرہ جمیلہ، اچھا تذکرہ فرشتوں کے درمیان کر۔ چنانچہ عبداللہ کہتے کہ میرے والد بھی اپنا صدقہ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے کہا اللہم صل علی آل ابی اوفیٰ، اللہ ابو اوفیٰ کے آل پر صلاۃ بھیج۔ آل کے اندر آدمی پہلے خود داخل ہوتا ہے، آل محمد اگر بولے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل، پہلا شخص خود گھر کا ذمہ دار داخل ہوگا۔ ان آل محمد لا تحل لنا صدقہ، ہم آل محمد نہیں فرماتے ہیں ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں، تو جب آپ کے آل کے لیے نہیں ہے حلال تو بدرجہ اولا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو آل کے اندر پہلے خود شخص داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے اور اس کے خاندان کے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ دعا آپ نے فرمائی، یا اسی طریقہ سے اللہم بارک لہ فیما اعطیتہ، اللہ اس شخص کے مال میں برکت عطا فرما، اللہم اعینہ بہ علی طاعتک،
اللہ اس مال کے ذریعے اس کی اطاعت الہی پر مدد فرما. اس طرح سے دعائیہ جلمہ، چاہے صلات کا لفظ ہو یا کوئی دوسرے کلمات کے ذریعے آپ دعا دیں، مگر دعا دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے نبی، ان کے مال سے آپ صدقہ لیجئے جو ان کو پاک کرتا ہے، جس سے ان کا مال بڑھتا ہے، جس کے ذریعے ان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا مال پاک ہوتا ہے، اور ان پر صلات بھیجیے. کہیے اللہم صلی علی آل ابی، اللہم صلی علی آل فلاں، فلاں کی آل پر، یعنی فلاں اور اس کی آل پر، کیونکہ آپ کا صلات بھیجنا یا صلات کے ذریعے دعا کرنا سکن لہم، ان کے لیے باعث تسکین ہے، ان کو خوشی ہوگی کہ انہوں نے اللہ کے لیے زکوٰۃ دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین سے ہمیں دعا ملتی ہے. واللہ سمیع علیم. اگرچہ جمہور اہل علم نے کہا کہ لفظ صلاۃ غیر نبی کے لیے یا غیر انبیاء کے لیے درست نہیں ہے، اور یہ جو الفاظ آئے ہیں وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم سورۃ توبہ آیت نمبر 103 میں، یا یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے عبداللہ بن ابی اوفا کی کہ آپ نے کہا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہتے ہیں صلاۃ سے مراد یہاں پر دعا ہے، لفظ صلاۃ نے. لیکن چلیے بہرحال امام بخاری نے باب باندھا باب صلاۃ الامام والدعاء لہ، صلاۃ کا بھی جائز ہے اور دعائیہ کلمات بھی جائز ہے. اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ پہلے دے دے، حاجت مند سامنے آ گیا یا بیت المال کو ضرورت ہے، تو یہ تو مواسات اور غمخواری بہت اچھی ہے کہ مال ہمارے پاس اتنا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے فی الوقت، مگر 2 مہینے کے بعد زکوٰۃ نکلنی ہے. لیکن اگر حاجت آ گئی محتاجوں اور مسکینوں کی، یا بیت المال نے تاجروں کو لکھا کہ صاحب اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیجئے، بھوک مری کے لوگ شکار ہیں، لوگوں کو ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں اگر آدمی زکوٰۃ ایڈوانس میں دیتا ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو. ابھی صاحب نصاب نہیں ہے لیکن پیسہ 1 مہینے میں آنے والا ہے، اندازہ ہے یا امید غالب ہے کہ 2 مہینے کے بعد جب زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی تو نصاب کو مال پہنچ جائے گا. لیکن ابھی جس وقت دے رہا ہے نصاب کو نہیں پہنچا تو زکوٰۃ دینا اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ کے لیے وجوب کے لیے جو شرط ہے مالی کے نصاب ہونا، جس وقت زکوٰۃ ایڈوانس میں دے رہا ہو اس وقت وہ صاحب نصاب ہو. یہ بات یاد رکھی جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا صدقہ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، جلدی دے سکتے ہیں، وقت سے پہلے نکال سکتے ہیں، قبل ان تحل، صدقہ کے اترنے سے پہلے، صدقہ کے وجوب ثابت ہونے سے پہلے، وقت وجوب آنے سے پہلے ایڈوانس میں دے سکتے ہیں. تو آپ نے ان کو رخصت فرمائی، کہا کہ بالکل دے سکتے ہیں. امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے روایت کیا ہے. حاکم نے کہا کہ صحیح الاسناد حدیث ہے، اگرچہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، حدیث ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور بہت سارے علماء نے اس حدیث کو حسن کیا ہے. لہذا انشاءاللہ حدیث جید الاسناد ہے، جیسا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، امام البانی وغیرہ نے حسن درجے کی حدیث کر ڈالا ہے. حالانکہ اس کے اندر ایک حجیہ ابن عدی ہے، حجیہ ابن عدی الکندی، اس کے اندر بعض اہل علم کا کلام ہے. علی کل حال تو فقہا نے اسی حدیث کو بنیاد بنایا ہے کہ زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. یہی اکثر اہل علم کا قول ہے. کب؟ جبکہ حاجت متقاضی ہے. اگر حاجت نہیں ہے تو ایڈوانس میں نہیں نکالنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. اب غلے کی زکوٰۃ کتنی ہوگی، یا غلے کا نصاب کتنا ہوگا؟ نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کیا؟ جانوروں کا تو ہم نے پڑھ لیا، سونے چاندی کا بھی پڑھ لیا. جی کسی کے پاس اگر کیش ہو اور چاندی اور سونے کی دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار کے کو اگر اس کے پاس جو کیش ہے وہ اگر پہنچ رہا ہے، ظاہر ہے کہ سونا تو بہت ہے، 90 گرام اس وقت تو بہت ہے، 9 لاکھ کے اوپر معاملہ، یا اس سے بھی زیادہ ہوگا 90 گرام، یا چلیے 1 لاکھ روپے اگر 10 گرام ہے تو بہرحال وہ 9 لاکھ تو ہوگا ہی. لیکن چاندی اگر ہے 595-600 گرام تو وہ تقریباً 1 لاکھ سے کم ہی میں آ جائے گی. تو اگر آپ کے پاس کیش ہے، جو دونوں نقدین سونا اور چاندی جو اصل کیپٹل ہے، اس میں سے کسی ایک کی مقدار کو اگر پہنچ جاتا ہے تو پھر فقراء اور مساکین کی رعایت کے لیے آپ کے اس کیش پر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو یہ تو ہم پڑھ چکے. اب صرف غلے کی زکوٰۃ کا نصاب باقی رہ گیا ہے کہ غلے میں جس کو ہم کھاتے پیتے ہیں، چاول، دال، باجرہ، مکہ اور اس طریقے سے مکئی اس کو کہتے ہیں جی، اور تلہن دلہن دال کی جو قسمیں ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے جس سے تیل نکالے جاتے ہیں، یہ کلونجی وغیرہ اور دوسری چیزیں
سرسوں وغیرہ، جی وہ تمام غلے جس کو تاپ تول کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، سکھا ہوا دانہ ہے، اور اسی طریقے سے سکھا ہوا پھل جو کھجور ہے، جو منقع ہے، کشمش، اس کا ذکر ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا لیس فیما دون خمس اواق من الورق صدقہ، 5 اوقیہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ بلے زکوٰۃ، مطلق جب لفظ صدقہ آئے تو زکوٰۃ 5 اوقیہ، اور ایک اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 40 درہم کا، 40 پنچے، 40 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے 200 درہم، وہی بات ہوئی جو پڑھ کے آ چکے ہیں، تو 200 درہم ہونا ہے 5 اوقیہ، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ اسی طریقے سے کہا لیس ولیس فیما دون خمس زود من الابل صدقہ، 5 اونٹ سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔ زود کا جو لفظ ہے نا، یہ ایک گنتی ہے جو 1 سے لے کر کے 10 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ زود جو ہے صرف اونٹ کی تعداد کو بتانے کے لیے آتا ہے، تو 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں، جیسا کہ کل ہم نے حضرت انس بن مالک کی روایت پڑھی تھی کہ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے در و نسل کے لیے، افزائش نسل کے لیے، جو سال کے اکثر دنوں میں عام چراگاہ میں چرتا ہے، تو اس میں 1 بکری زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر 5 سے کم ہے، 4 اونٹ ہے تو نہیں ہے، الا کہ وہ تجارت کے لیے ہو، تو 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ یہ نصاب ہوا، وہ مقدار جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو چاندی کی نصاب، چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، 5 اوقیہ، 1 اوقیہ 40 درہم کا، اور اسی طریقے سے اونٹ کے اندر 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ اور غلے کی زکوٰۃ آگے بتا رہے ہیں پھل کی، ولیس فیما دون خمسۃ اوسق من التمر صدقۃ، 5 وسق سے کم کھجور میں صدقہ نہیں۔ اب یہ وسق جو ہے یہ ایک نپنا ہے، 60 سا کا، 60 سا کا ایک وسق، 5 وسق 60 × 5 300 سا۔ اب سا کے وزن میں اختلاف ہے، کسی نے کہا 2.25 کلو، اکثر اہل علم کہتے ہیں 2.5 کلو، تو اگر 2.5 کلو کہیں گے تو 7.5 کنٹل ہو جائے گا جی۔ اور سماحت الشیخ بن باز اور ان کی ٹیم کے علماء ان کے دور میں جو فتویٰ دیتے تھے وہ یہ ہے کہ 3 کلو گرام، 3 کلو گرام تو 300 سا ہے، 1 سا 3 کلو کا ہے، مطلب یہ کہ 9 کنٹل، 9 کنٹل غلہ اگر کسی کے پاس ہے، یا 9 کنٹل کھجور ہے اس کے پاس، یا 9 کنٹل منقع تیار ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 کلو کا سا ہوتا ہے، ان کے یہاں 7.5 کنٹل، جو لوگ کہیں گے 2.25 کلو کا ہوتا ہے، ان کے یہاں اور گھٹ جائے گا وزن۔ لیکن بہرحال میں اپنے طور پر مسئلہ لوگوں کو یہی دیتا ہوں، خود بھی صدقۃ الفطر نکالتا ہوں تو 3 کلو کے حساب سے ہی 1 سال نکالتا ہوں، اور اگر اللہ نے پیداوار، زمین ہے تھوڑی، اگر اس میں پیداوار ہوتی ہے چاول اور گیہوں وغیرہ کی شکل میں، تو ایک فصل میں، ایک موسم میں جو بھی غلے آتے ہیں، اگر وہ 5 وسق کو پہنچ گئے جی، 9 کنٹل ہو جاتے ہیں، تو زکوٰۃ دیتا ہوں۔ کچھ لوگ 7.5 کنٹل کا حساب رکھتے ہیں۔ بہرحال وَلَهُ من حدیث ابی سعید، کہتے ہیں کہ مسلم کی یہ حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کی، رواہ مسلم، کہتے ہیں مسلم میں ہی ابو سعید خدری سے بھی روایت ہے، جو کہ در حقیقت بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ لیس فیما دون خمسۃ اوساق من تمر ولا حب صدقہ، یہ اس لفظ کے ساتھ تو مسلم میں ہے، لیکن ابو سعید خدری سے 5 وسق کے تعلق سے بالکل واضح حدیث ہے، جو بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ کہا کہ 5 اوساق، وہی وسق کی جمع ہے، اوسق یا اوساق، 5 وسق کم، 5 وسق سے کم اگر کھجور ہے، ولا حب، اور یا دانہ ہے، غلہ جو سخت ہوتا ہے، رس بھرا پھل نہیں، تمر، تمر کا مطلب ہے کہ سخت سکھا ہوا پھل جو سال بھر رہ سکتا ہو، مدخر ہو، جس کو جمع کر کے رکھا جا سکتا ہو، جو خشک دانہ ہو، خشک پھل ہو، جو خراب نہ ہوتا، اس میں صدقہ ہے۔ کہتے ہیں وہ اصل و حدیث ابی سعید، ابو سعید کی حدیث بنیادی طور پر متفق علیہ حدیث ہے۔ تو صاحب چلیے، بات یہاں پر جو ایک نئی چیز ہم کو ملی وہ یہ ہے کہ 5 وسق صدقہ، 5 وسق یہ نصاب ہے غلے کا، جو اشیاء تولی اور ناپی جاتی ہے غلے کی صورت میں یا پھل کی شکل میں، پھل کے اندر کھجور اور انگور، باقی جو رس بھرے پھل ہے جسے رس ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس کی لوگ تجارت اگر کریں گے، باغ والا سیب بیچتا ہے جی، لاکھوں کے سیب بیچے ہیں، اس کے اوپر جب اس رقم پر سال گزرے گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے پھوٹ، ککڑی وغیرہ جی، تربوزہ، خربوزہ، اس طرح کے جو جتنے کچے پھل ہیں ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں، الا کہ وہ تجارت کے لیے ہو۔ یا اسی طریقے سے اگر
اخروٹ ہے یا آپ کو کہتے ہیں بادام ہے، کاجو ہے، اس طرح کی چیز لوگ اپنے زمین سے پیداوار کرتے ہیں، اور کچھ اس نے رکھ لیا ہے اپنے کھانے پینے کے لیے، اور باقی چیزیں اس نے بیچ دی ہے۔ تو چونکہ یہ خوراک نہیں ہے لوگوں کی شوقیہ، کبھی حسب ضرورت لوگ بادام کاجو وغیرہ کھاتے ہیں، یہ چاول دال کی طریقہ سے، روٹی کی طریقہ سے استعمال نہیں کرتے، لہٰذا یہ قوت نہیں ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ آپ کے اس غلے میں شامل نہیں ہوگا جس کی آپ زکوٰۃ نکال لو، 5 وسق کے اندر یہ شامل نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ ابو سعید خدری کی جو روایت جس کی اصل بخاری مسلم دونوں میں ہے بنیادی طور پر، وہ حدیث لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں صدقہ لیں، 5 اوقیہ چاندی سے کم میں صدقہ لیں، چاندی میں، اور 5 اونٹ سے کم میں صدقہ لیں۔ ساری باتیں ہو چکی ہے، اواق اوقیہ کی جمع ہے جی، جس کو ہم نے پہلی حدیث حضرت انس کی پڑھا تھا۔ وہ پھر رقت ربع العشر، چاندی کے اندر ربع العشر ہے، چاندی کے اندر اصلی حالت میں جو خالص چاندی ہوتی ہے اس کو رقہ کہتے ہیں۔ اور درہم جو کہا 200 درہم، درہم کس کو کہتے ہیں؟ کوائن جو ہوتی ہے چاندی کے، کوائن سکہ جو ڈھال دیا گیا ہو، یا دینار ذہب کہتے ہیں ہم سونے کو، اور ذہب جب آپ دینار اس کو کہیں گے تو سونے کا سکہ۔ چلیے سر، تو یہ 5 وسق غلہ ہے جس کی مقدار مختلف علماء کی یہاں مختلف رائے ہیں۔ کسی نے کہا کہ 6 کنٹل سے کچھ زیادہ، 6.5 کنٹل، کچھ لوگوں نے کہا، بلکہ اکثر نے کہا 7.5 کنٹل، اور سماحت الشیخ اور ان کی لجنہ نے کہا کہ 9 کنٹل۔ اچھا صاحب دیکھ لیجیے، اب مقدار زکوٰۃ کیا ہوگی؟ جانور کے اندر تو ہم تفصیل زکوٰۃ کی پڑھ چکے ہیں، سونے چاندی کے اندر اور کیش کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ صاحب 2.5% ہے۔ مال تجارت کے اندر بھی اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، سونے چاندی میں سے کسی ایک کو، اگر اتنی بڑی تجارت ہے آپ کی کہ 600 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جا رہے ہیں، 60,000 روپے کی تجارت آپ کی ہے، تو ماشاء اللہ زکوٰۃ آپ پر واجب ہے سال میں، تو 2.5% تو معلوم ہے۔ اور جانور کی زکوٰۃ بھی معلوم ہے، وہ غلے میں کیا زکوٰۃ ہوگی، یا کھجور اور منقع میں کیا زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کو یہاں دیکھیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان سالم بن عبداللہ، سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، زبردست حدیث ہے۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان اثریا، اور اسی کو ابو داؤد کی روایت میں او کان بعلن یہ لفظ آیا، جس کھیتی کو یا جس باغ کو، انگور اور کھجور کے جس باغ کو اور جس زمین کے زراعت کو آسمان کے پانی نے سیراب کیا، عیون یا چشمہ کھیت سے نکلتا ہو جو جس سے آپ کا باغ سیراب کر لیا جاتا ہو، سیراب ہو جاتا ہو، یا آپ کی زمین سیراب ہو جاتی ہو۔ او کان اثرین، عین سا، اثرین ندی اور نہر کے کنارے پر زمین ہو، اور زمین خود ہی نیچے سے پانی کو ایبزارب کرتی ہو، اور اس طریقے سے پوری زمین آپ کی سال بھر ہری بھری رہتی ہو، اس کو پانی دینے کی الگ سے کوئی ضرورت نہ پڑتی ہو، اور اسی کو ابو داؤد میں او کان بعلن کہا ہے۔ تو اس طرح کے پیداوار یا باغات کے محصولات جو بغیر سقی کی کلفت اٹھائے ہوئے، پٹائے ہوئے، سیراب کیے ہوئے، پانی دینے کی کلفت جھیلے بغیر اگر آپ کے پاس فصل تیار ہوتی ہے، تو آپ کی چونکہ کلفت کم ہے، اخراجات کم ہیں، اسی لیے اس میں اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے 5 وسق کو، جس کی مقدار آپ نے سنی، تو آپ کو 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ نصاب کو، مقدار نصاب جو 5 وسق ہے پہنچ جائے تو 10واں حصہ، یعنی 10 جگہ مال لگائیے، 9 جگہ کا غلہ آپ اپنے پاس رکھیے، 1 جگہ کا دیجیے، یعنی 10% آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اونٹوں کے اوپر نذر، اور اسی کو نوازح کہتے ہیں، اسی کو سوانی کہتے ہیں، سین سٹی والی سین، تو سوانی ثانیہ، وہ اونٹ جس کے اوپر پانی لاد کر کے آپ چشمے سے، کنویں سے، ندی نہر سے لے کر کے آئے ہیں اور کھیت میں ڈال رہے ہیں، یہ یا اسی طریقے سے آج کل پمپنگ سیٹ ہے، لگا دیا، بجلی لگا دیا، وہاں سے پانی نکالا، سیراب کیا، جی پائپ وغیرہ بچھا دیا کھیتوں کے اندر، تو یہ سب جو کلفت کا کام ہے، مشقت کا اخراجات اس میں ہیں۔ تو اگر اس طرح سے آپ نے سیراب کیا ہے، وفیما سقیا بالنضح نصف العشر، تو عشر تو کہتے ہیں 10واں حصہ کو، اور نصف العشر یعنی 10% کا بھی آدھا، تو 5%۔ تو اگر آپ کے اخراجات لگے ہیں، یعنی سیرابی آپ نے کی ہے، تو پھر اس کو آپ کو 5% دینا ہوگا۔ تو جس میں جتنی زیادہ کلفت اور مشقت ہے، زکوٰۃ اتنا کم ہے۔ الحمدللہ روپیہ پیسہ کمانے میں، سونا چاندی کمانے میں، تجارت کرنے میں کافی محنت ہے، تو اسے 2.5%، یہ کم سے کم زکوٰۃ ہے۔
سونے چاندی اور کیش والوں کے لیے جی. اور اس کے بعد غلے میں آ جائیے. تو اگر اخراجات ہے آپ نے سیراب کیا ہے تو 5% دیجیے, اور نہیں آپ کو سیرابی سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے, اور کسی بھی ذریعے سے کھیت آپ کا سیراب ہو گیا, یا ایسی کچھ چیزیں ہیں جو بغیر سیراب کیے ہوئی ہی آپ کے کھیت میں پیدا ہو جاتی ہے, اس کا تعلق غلے سے ہے یا پھل سے ہے, تو الحمدللہ اس میں آپ کو 10% لینا ہوگا. تو اخراجات زیادہ ہے تو 5%, تجارت میں اخراجات زیادہ ہے, محنت زیادہ ہے, مشقت زیادہ ہے کمانے کے اندر تو 2.5%. اس کے بعد زمینی پیداوار میں جس میں آپ نے سیراب کیا ہے 5%, اور اگر بغیر سیراب کیے ہوا ہے تو یہ 10%. یہ سب سے بڑی رقم ہے زکوٰۃ کی جو غلے میں واجب ہوتی ہے. اسی کو ابو داؤد میں کہا او کان بعلن, وہی اثرین, تو اس پہ عشر ہے. وفی ما سقی بالثوانی, اور جو جانوروں کے ذریعے سیراب کیا جائے, یا نذ, یا جانوروں کے ذریعے پٹایا جائے لا کر کے, یا آج کل پمپنگ سیٹ وغیرہ لگاتے ہیں, یہ بورنگ وغیرہ بور کرتے ہیں زمین کے اندر اور زمین سے مشین کے ذریعے پانی کھینچتے ہیں, 5%. اخراجات نہیں ہے تو پھر 10%, یہ مقدار زکوٰۃ ہے. اور یاد رکھا جائے یہاں پر جو لفظ آیا ہے فی ما سقط السما, جس کو بھی آسمان کے پانی نے سیراب کیا ہو, یا چشمے نے, یا زمین خود ہی پانی ایبزورب کر لیتی ہو, تو اس میں 10واں حصہ, یہ کہتے ہیں حنفیہ کہتے ہیں کہ اس میں مقدار زکوٰۃ نہیں, کیا کہتے ہیں نصاب نہیں ہے غلے میں. ماں کا لفظ عام ہے, جتنی بھی پیداوار ہو, اگر 10 کلو بھی پیداوار ہے آپ کے یہاں تو آپ کو وہ 10واں حصہ دینا پڑے گا. جبکہ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں, حدیث بالکل واضح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلوں میں اور پھلوں میں, یعنی کھجور اور انگور میں 5 وسق غلے سے 2.5 کلو کا جو سا ہوتا ہے 300 سا ہونا ہے, 7.5 کنٹل ہونا ہے یا 9 کنٹل ہونا ہے, اس سے اگر کم ہے تو زکوٰۃ نہیں. تو اس لیے یہ فیما سقط کا جو ماں ہے جو عموم کے لیے آتا ہے یہ مخصوص ہے, یعنی خاص کر لیا گیا کس سے, 5 وسق سے, بشرطے کہ وہ غلہ 5 وسق ہو, تب اس میں 10واں یا 20واں حصہ 10%, 5% کا مسئلہ کھڑا ہوگا. لہذا یہ حدیث مقدار زکوٰۃ کو بتانے کے لیے آئی ہے, نصاب کو نہیں. نصاب کو تو ابو سعید خدری اور جابر بن عبداللہ کی روایت بیان کری کہ 5 وسق غلہ ہونا چاہیے. مقدار زکوٰۃ کیا ہوگی, یہ حدیث مقدار کو بتاتی ہے, وہ حدیث نصاب کو بتا رہی ہے, ابو سعید خدری کی روایت, جابر بن عبداللہ کی 5 وسق والی روایت, اور یہ جو ہے یہ مقدار زکوٰۃ بتائیے کہ عشر کب دینا ہوگا, 10% کب دینا ہوگا, اور 5% کب دینا ہوگا. الحمدللہ. اس کے بعد جو غلے ہے وہ کس طرح کے غلے ہونے چاہیے, 4 غلوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے, تو بعض اہل علم نے کہا کہ بس انہی 4 غلے میں زکوٰۃ ہے اور نہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ دونوں سے روایت ہے, ابو موسیٰ اشعری و معاذ رضی اللہ عنہ, ان دونوں کو یمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا, گورنر بنا کر, معلم بنا کر, محصل بنا کر 2 علاقے کے اندر, اور کہا تھا کہ دونوں متفق رہنا, آپس میں اختلاف مت کرنا, آسانی کرنا, سختی نہ کرنا, آپس میں تال میل رکھنا, اختلاف نہ کرنا. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا تھا کہ دیکھو صدقہ میں 4 ہی غلہ لینا, 2 غلہ ہے اور 2 پھل ہے. کہا شعیر جو لینا اور گیہوں لینا, الشعیر والہنتا, اور والزبیب والتمر, تمر لینا اور منقع لینا. انگور رس بھرا انگور زکوٰۃ میں نہیں لیا جائے گا, اور اسی طریقے سے رطب کھجور بھی نہیں لیا جائے گا جب تک کہ وہ تمر نہیں بنتا, تاکہ وہ مدخر ہو سال بھر اور اس سے زیادہ مدت رہ سکے. اور اسی طریقے سے جو گیہوں. لیکن دوسرے اہل علم نے کہا کہ یہ صرف یہی 4 نہیں, بلکہ اس قبیل کے جتنے سخت دانے ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں, مدخر ہوتے ہیں, جن کو آپ ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں, سال بھر اس سے زیادہ کھاتے ہیں, چاول ہے, یہ اسی طریقے سے مکئی ہے, اسی طریقے سے مسور ہے, ارہر ہے, جتنے بھی غلے ہیں, وہ جتنے بھی دالیں ہیں, اور جتنے بھی تلہن ہیں جس سے تیل نکالے جاتے ہیں, وہ تمام چیزیں جی. اور پھلوں کے اندر یہی زبیب اور تمر ہے جی, تو ان کے اندر زکوٰۃ نکلے گی. تو کیسے زکوٰۃ نکلے گی زبیب اور تمر کی, منقع کی شکل میں اور تمر کی شکل میں, اس کا ذکر آئے گا بھی آگے. اللہ چاہتا ہے, آیا ہی چاہتا ہے یہ مسئلہ. تو بہرحال یہ 4 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, تو کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بس انہی 4 میں زکوٰۃ ہے, اس کے علاوہ نہیں. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جتنے طرح کے غلے ہیں وہ سب میں زکوٰۃ واجب ہے, بشرطے کہ وہ مقتات ہوں اور مدخر ہوں, لوگوں کی روزی بنتے ہوں, اور ناپے تولے جاتے ہوں, اور جمع کر کے رکھے بھی جا سکتے ہیں. دارقطنی میں معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, جس کی سند ضعیف ہے, لیکن مفہوم اہل علم کا صحیح ہے کہ ککڑی وغیرہ ہے جی, اسی طریقے سے تربوزہ خربوزہ ہے, یا اسی طریقے سے انار ہے, اور اسی طریقے سے وہ گنا وغیرہ ہے, اس طرح کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں جی, اور اسی طریقے سے سبزیاں جو ہوتی ہے, ترکاریاں, سبزیاں,
جو خراب ہو جاتی ہے 2-3-4 دن کے بعد، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں معاف کیا کہ اس میں زکوٰۃ نہیں، مگر کوئی تاجر ہے، سیب کا کاروباری ہے، باغ ہے اس کے پاس، جی لاکھوں لاکھ کا سیب بیچتا ہے، لاکھوں لاکھ کا انگور بیچتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں وہ سبزی ترکاری بیچتا ہے، تو وہ مال تجارت میں جائے گا، سمجھا کہ یعنی کیش جائے گا، اور اس کے اوپر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن زکوٰۃ میں سبزی ترکاری اور یہ رس بھرے پھل نہیں لیے جائیں گے جو خراب ہو جانے والے، پیاز لہسن اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، الا کہ وہ بیچی اور خریدے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال کچھ لوگ تو انہی چاروں غلے کے قائل ہے، بعض صحابہ ہے اور بعض تابعین بھی ہے، حسن بصری وغیرہ، ابن عمر صحابی ہے، بعض تابعین ہے، اور فقہا میں جی ایک روایت امام احمد کی بھی ہے، امام صنعانی ہے، شوکانی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی چاروں ہی غلے کے قائل ہیں، باقی اور کے نہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دوسرا نص اور اجماع نہیں آیا ہے۔ ارے بھائی تو ٹھیک ہے، اس زمانے میں یہی سب چیزیں ہوتی تھی، لوگوں کی روزی کھانے پینے کی اشیاء ہوتی تھی، ماشاءاللہ اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی طرح کی چیزیں ہیں، تو اس لیے جو بھی مختات ہے اور مدخر ہے اور خشک دانہ ہے وہ سب میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہر وہ چیز جو ناپی تو لی جائے وہ باقی رہتی ہو، دانہ خشک ہو جی، اور وہ لوگوں کی روزی بھی بنتی ہو، وہ تمام میں زکوٰۃ واجب۔ لیس فیما دون خمسۃ اوسق، جو بھی چیز وسق یعنی ناپ سے غلہ ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو بھی ناپا اور تولا جا سکتا ہے، کیل، خمسہ اوسق، وسق تو ایک نپنا نہ ہے، 60 سا کا کو وسق کہتے ہیں، 60 سا کو وسق کہتے ہیں، 300 سا، تو یہ نپنا ہے، تو جو بھی چیز ناپی تولی جاتی ہے وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے، اللہ نے کہا نا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے جو کچھ بھی ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، قرآن نے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ، جتنی محصولات ہیں جتنی پیداوار ہے سب میں زکوٰۃ دو۔ فیما سقط السماء العشر، زمین سے آسمان کی بارش سے جو نکلے، بشرطے کہ وہ 5 وسق کو ہو جائے تو 10واں یا 20واں حصہ 10 یا 5% دو۔ یہ تمام حدیثیں بتاتی ہے کہ عموم کے اوپر معاملہ ہے، لیکن آپ کہیے گا سبزی کے اندر بھی 5 وسق ہو تب، تو یہ سبزی والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اس سے حاصل ہونے والا جو فائدہ ہے وہ جلدی نفع موجود ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھا کہ برخلاف اس کے جو ناپی جائے، تولی جائے اور ذخیرہ کر کے رکھی جائے، تو وہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور یہ سبزیاں اور ترکاریاں یہ تو وقتی طور پر ہوتی ہے، 2-4 دن کے اندر خراب ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس سے جو کمائی ہوتی ہے اس مال کے اوپر جب سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہ جو ہے وقت تو ہو چلا ہے، لیکن ہم تھوڑا وقت لیں گے کیونکہ 2-3 حدیث رہ گئی ہے اس باب کے اندر۔ کہتے ہیں کہ کیسے کھجور اور انگور کی زکوٰۃ کو کیسے متعین کریں گے، تو ہوتا یہ تھا کہ جب باغات میں پھل، کھجور اور انگور کے باغات میں پھل پکنے لگتے تھے اور کھانے کے لائق ہو جائے، جیسے کھجور ہے جی، وہ جب رطب کی شکل میں آتی تھی تو لوگ اس کو کھانے لگتے تھے۔ بہت دیکھتے ہیں نا آپ، رطب کھجور باغ میں پیکٹ کا پیکٹ نکلتی ہے، ٹن کا ٹن، من کا من نکلتا ہے، اور اس کو پیکنگ کر کے سالوں بھر لوگ بیچتے ہیں۔ اسی طریقے سے انگور کا جب موسم آتا ہے جی، تو ٹڑک کا ٹڑک رس بھرے انگور بازاروں میں دستیاب کیے جاتے ہیں۔ تو اگر زکوٰۃ اخیر میں جائیں گے، جب وہ ٹوٹے گا کھجور بن کر کے، درخت سے ٹوٹے گا کیا وہ سال کے لیے رہ جائے، منقع بن کر کے جب توڑا جائے گا تو سچ معلوم ہوا کہ صاحب 2 حصہ یا اس سے بھی زیادہ پھل بازار میں جا چکا ہے اور مالک بیچ کر کے پیسہ اپنے پاس اکٹھا کر چکا ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی پھل کھانے کے لائق ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج کو اندازہ کرنے والے کو، جن کو پھل کو دیکھ کر کے، درختوں کو دیکھ کر کے اندازہ کرنے کا ملکہ ہوتا تھا، ایک تجربہ ہے یہ، وہ جا کر کے پورے باغ میں گھومے اور اندازہ لگائے کہ کتنا اس کے اندر پھل آ سکتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ 1/3 چھوڑ دو تاکہ وہ بھی کھائے، اس کے دوست احباب بھی باغات میں آتے ہیں تو کھائے، کچھ دوستوں کو تحفہ تحائف دے سکے، اور اس کے بعد اگر نہیں 1/3 1/3 نہیں چھوڑ سکتے تو 1/4 چھوڑ دو۔ اگر 100 کنٹل کا اندازہ ہے کہ 100 کنٹل کھجور آئے گا اور 100 کنٹل منقع آئے گا جی، تو چلو بھائی 33% چھوڑ دو، یا نہیں تو کم سے کم 25% چھوڑ دو۔ اب 75 کنٹل 75 کنٹل اس کے اوپر لکھو، اور 75 کنٹل کے اندر یا 60 کنٹل کے اندر 66 کنٹل کے اندر، یعنی اگر 1/3 تو چھوڑتے ہیں تو نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو لگتا ہے خالص کہ زیادہ ہے، اندازہ میں اتنا نہیں چھوڑنا ہے، تو چلو کم سے کم 1/4 تو چھوڑ دو اندازے میں۔ اب جو بھی اندازہ ہو اس میں 1/4 چھوڑنے کے بعد، ابھی تو ماشاءاللہ 200 کنٹل ہے بھائی، 150 کنٹل ہے، لیکن سوکھنے کے بعد یہ رطب تمر کی شکل میں 100 کنٹل آئے گا۔ ابھی انگور والا رس ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے،
کنٹل ہے، لیکن جب اس کا رس سوکھ جائے گا اور یہ منقع بنے گا تو 100 کنٹل ہی آئے گا. 50% یہ سوکھنے کے بعد اس کا ویٹ کم ہو جاتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے. اور رطب جب تمر بنتا ہے تو مان لیجئے کہ صاحب اس میں 33% جو ہوتا ہے وہ سوکھنے کے بعد کم ہو جاتا ہے. تو یہ سب جانتے ہیں وہ لوگ، جو لوگ اندازہ کرتے ہیں فصلوں کا اور پھلوں کا. بہت جگہ پر ہوتا ہے کہ وہ آم کے باغ میں آتا ہے آم خریدنے والا، جس کا یہی کام رہتا ہے، اور وہ ایک نظر ڈالتا ہے پیڑ کے اوپر اور اس طریقہ سے وہ کہہ دے گا کہ اس میں 500 آم ہے. کچھ زیادہ ہو، 10 20 25 50 زیادہ ہو جائے کم ہو جائے، لیکن اندازہ مطلب تقریباً 90% سمجھ لیجیے کہ ایسے لوگوں کا جو یہی دھندا کرتے ہیں صحیح رہتا ہے. تو اس لیے کہ صاحب اندازہ کر لو پہلے، تاکہ باغ والے کے لیے بھی بیچنا اور رطب بیچنا اور انگور بیچنا ان کے لیے بھی وسعت ہو جائے، اور زکوٰۃ بھی فقراء کی نہ جائے. کیونکہ اگر ٹوٹنے کا اور تمر بننے کا اور منقع بننے کا اگر انتظار کریں گے تو معلوم ہوا کہ صاحب فقراء اور مساکین کے بڑے سارے حق ضائع ہو گئے. تو اسی لیے اس میں بڑا فائدہ ہے. سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم لوگ اندازہ کرو پھلوں کا، کھجور اور انگور کا، تو اندازہ کر لو اور اس میں سے تہائی چھوڑ دو. اگر تہائی نہیں چھوڑتے ہو، 1/3 نہیں چھوڑتے ہو، تو 1/4 چھوڑ دو. خمسہ نے روایت کیا الا ابن ماجہ، اور اس کو ابن حبان نے اور حاکم نے صحیح کہا ہے. دوسری حدیث کہتے ہیں عطاب بن اسید رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ عنب کو، انگور کا اندازہ لگایا جائے، خرچ کیا جائے، جیسے کھجور کا اندازہ لگایا جاتا ہے. لیکن زکوٰۃ ہم لیں گے زبیب، اور کھجور کی زکوٰۃ ہم تمر لیں گے، ہم رطب نہیں لیں گے، کیونکہ تو خراب ہو جائے گا. جتنا آپ پریکاشن کرتے ہیں اس کے محفوظ، آج کل جو حالات ہے اس میں تو رطب رکھا جاتا ہے سال بھر ثلاجہ کے اندر، لیکن اس زمانے کے اندر تو اس کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا تھا. جب رطب کھانے کا وقت آیا کھا لیا، تھوڑا سا اور سخت کھانا ہے تو کھا لیا، جی کئی مرحلے میں وہ کھایا جاتا ہے. لیکن جو باقاعدہ سال بھر کے لیے یا اس سے زیادہ مدت کے لیے رکھا جاتا تھا، وہ جب تمر بنتا تھا تبھی رکھا جاتا تھا، جیسے برنی وغیرہ جو بازار میں ملتا ہے، امبر وغیرہ سب. چلیے ایسا ہے. تو یہ ایک شکل ہے اور خرچ کا یہی فائدہ ہے. لیکن اگر کسی نے خرچ نہیں کیا اور امانت داری پر چھوڑا کہ ٹھیک ہے بھائی حسب حاجت تم کھا سکتے ہو، اپنے دوست یاروں کو کھلا سکتے ہو، کچھ تھوڑا تحفہ دے سکتے ہو، 1 2 کنٹل، اگر اس طریقہ سے رس بھرے پھل چلے جاتے تو کوئی ہے نہیں. باقی تم امانت دار ایماندار آدمی ہو. دیکھو فقراء اور مساکین کا حق نہیں جانا چاہیے. جب کھجور ٹوٹے گا، جب منقع ٹوٹے گا، منقع بن کر کے اس وقت ہم آئیں گے، اور اگر نصاب 5 وسق یا اس سے زیادہ ہوگا تب ہم زکوٰۃ لیں گے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں یا بیت المال اگر ایسا کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن امانت داری اس کے اندر پیش نظر ہونی چاہیے، اور فقراء کے حقوق کی حفاظت ہر حال میں سامنے رکھنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ وقت زیادہ ہو جائے گا اور کئی ایک حدیث رہ گئی ہے، اس لیے ان چند حدیثوں کو اور صدقۃ الفطر میں کچھ حدیثیں ہوں گی انشاءاللہ دونوں کو ہم اگلے درس میں لیں گے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. ھذا وباللہ توفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بزنس مین کو منافع ہوا اور وہ خرچ ہو گیا تو کیا اس پر زکوٰۃ لگے گی؟ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب سال پورے گا کاروباری کے یہاں تو اس وقت جو کچھ کیش اس کے پاس ہوگا یا اس کا سامان تجارت ہوگا بزنس مین کا، اسی پر زکوٰۃ لگے گی. کیونکہ منافع آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. کچھ منافع آتا ہے تو اس کو وہ 2 مہینہ پہلے اس نے 2 لاکھ روپیہ کاروبار میں لگا دیا ہے، اور بیچ میں 5 لاکھ روپیہ بھی وہ منافع کا نکال کر کے اپنی دوسری ضرورت میں لگا چکا ہے. تو اس لیے جب ہولانِ ہول ہوگا، سال گزرے گا، اس وقت جو پوزیشن ہوگی اس پر زکوٰۃ واجب ہے. جی اگلا سوال ہے شیخ صاحب، ہم آپ کے درس کے نوٹس کیسے بنائیں؟ صرف راجح قول لکھے یا سارے علماء کے اختلاف وغیرہ بھی لکھے؟ سارے علماء کے اختلافات، دلائل اور مناقشہ وہ بہت بڑی چیز ہے. یہ سب جو کلیہ میں لڑکے پڑھتے ہیں یا اس سے اوپر پڑھتے ہیں، ماجسٹر وغیرہ میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہے. آپ کو تو کچھ اقوال بیان ہی کر دیتے ہیں اور دلیل بھی بتا دیتے ہیں. تو جتنا کچھ ہم بتاتے ہیں اگر اس پر آپ اکتفا کریں اور ویڈیوز آڈیوز کو دیکھ کر کے آپ اس کو رکھ کر کے اگر نوٹ بک تیار کریں، جیسا کہ آپ کے ساتھی سید عبدالرحیم کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک اچھا نوٹ تیار ہو جائے گا. کیونکہ ائمہ کے اقوال بھی آ جاتے ہیں، دلیل بھی آ جاتی ہے. جن لوگوں نے نصاب نہیں مانا انہوں نے کہا فیما سقط معام ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی 5 وسق ضروری ہے، انہوں نے کہا کہ دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے گا. جب نصاب 5 وسق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، صحیح ہے ان کی روایت ہے، تو آپ اس کو نصاب پر محمول کیجیے. اور یہ فیما سقط السما جو ہے، اس میں ماں کو آپ اس پر محمول کیجیے کہ مقدار زکوٰۃ ہے. تو اس سے سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو کہ صاحب
امام ابو حنیفہ جو نصاب کے قائل نہیں ان کی یہ دلیل ہے، اور جو لوگ نصاب کے قائل ہیں ان کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ یا ابو سعید خدری کی روایت ہے۔ تو الحمدللہ ہم قول اور دلیل کا ذکر کرتے ہی ہیں، لیکن ایک دم بلی استیاب اگر دلائل کا جائزہ لے اور یہ کرے تو وہ ایک لمبی گفتگو ہوگی۔ تو ایسی صورت میں تو ہم لوگ ایک حدیث 1 گھنٹے میں پڑھا کرتے تھے جب ہم کلیہ میں تھے، آج کل کا تو معیار نہیں معلوم، لیکن جب ہم مدینہ میں کلیۃ الشریعہ کے اندر ہوتے تھے تو بلوغ المرام کی یہ سب جو حدیث مسائل اور احکام کی ہے اس پر 1 سے 2 حدیث استاد لیتا تھا اور اس کا 50 منٹ کا کلاس ختم ہو جاتا تھا۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ تو ہم آپ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اتنا وقت دے سکتے ہیں، نہ اس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اتنی تمام باتوں کو۔ چلیے